اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11واں رکوع ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد سے ہے یہ 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن المحیض حیض کے بارے میں کہ کیا حکم ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہوا اذن وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فاعتزلوا تم علیحدہ رہو، الگ رہو، نساء عورتوں سے، فی المحیض حیض کے وقت میں، ولا تقربوا اور نہ قریب ہونا ان کے، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرنا یہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی رشتے ازواج نہیں قائم کریں۔ فَإِذَا پھر جب تطہرنا کو پاک و صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو آؤ ان کے پاس، من حیث جہاں سے، امرکم حکم دیا ہے تم کو، اللہ تعالی نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یحب محبت کرتا ہے، توابین خوب توبہ کرنے والوں سے، ویحب اور وہ محبت کرتا ہے، متطہرین خوب پاک صاف رہنے والوں سے اور گندگی سے بچنے والوں سے۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم کھیتی ہیں تمہارے لیے، کھیتی کی مانند ہے، فأتو تو تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جہاں سے، شئتم تم چاہو، وقدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے واسطے، آگے کے سامنے کے راستے ہی سے داخل ہیں، جیسا چاہے آئیں لیکن راستہ سامنے ہی کا۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم یہ کہ تم، ملاقوہ اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اس سے ملنا ہے تم کو، وبشری اور خوشخبری دے دو مؤمنین مومنوں کے لیے، ولا تجعلوا اور تم نہ بناؤ، اللہ کو اللہ کے نام کو نہ بناؤ، عرضۃً نشانہ، لأیمانکم اپنی قسموں کا، تبروا یہ کہ تم سلوک کرنے لگ جاؤ، وتتقوا اور تقوی اختیار کرنے سے، وتصلحوا اور اصلاح کرانے سے، بین الناس لوگوں کے درمیان میں، قسم کھا کے بچنے مطلب اچھے سلوک سے، تقوی سے اور لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرانے سے بچنے کے لیے قسمیں مت کھاؤ۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، لا یؤاخذکم نہیں پکڑتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ، باللغو بیہودہ قسموں پر، بیکار قسموں پر، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، باللغو بیکار یا بیہودہ، فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ پکڑتا ہے تم کو، بما کسبت جو تم نے کیا ہے، قلوبکم تمہارے دل کے ارادے سے، جو قسم دل کے ارادے سے کھائے اس کا حساب و کتاب ہے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے، للذین جو لوگ یؤلون ایلا کر لیتے ہیں یعنی قسم کھا لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، اپنے عورتوں کے پاس نہیں جانے کے لیے جو قسم کھا بیٹھتے ہیں، تربصو ان کے لیے مہلت ہے، اربعتی 4 اشہر مہینے کی، فَإِن پھر اگر فاؤ وہ مل جائیں آپس میں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ 4 مہینے سے کم کی مدت اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں شوہر یہ قسم کھا لے کہ بیوی سے نہیں ملیں گا، تو 4 مہینے سے کم کی حد تک ہے تو مل سکتے، ختم توڑ دیں، مل جائیں، اور اگر زیادہ بڑھ گئی تو پھر وہ اجازت نہیں ہے اس سے زیادہ کی، اور یہ اگر بڑھانا ہے تو پھر وہ جو ہے سو طلاق کی نوبت ہی آ جائے گی، تو یہ چھوڑنے کا ارادہ ہے تو سیدھا طلاق دے کے ختم کرے، ورنہ جو ہے سو ادھر بیچ طریقہ اختیار نہیں ہے۔ وَإِنْ اور اگر عزم الطلاق وہ ارادہ ہی کر لے طلاق دینے کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔
والمطلقات اور طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو ثلاثۃ قروء 3 حیض تک، 3 مدت تک، 3 زمانے تک، یعنی 3 حیض کے زمانے تک. ولا یحل اور نہیں ہے حلال ان کو، لہن ان کے لیے، ان یہ کہ یکتمنا وہ چھپا لے، ما خلق جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے پیٹوں میں، یعنی یہ حیض ہے، یہ حمل ہے، جو بھی ہے وہ ظاہر کر دے. ان کننا اگر وہ ہوں یؤمننا ایمان لانے والی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، دونوں کے مقابلے میں زیادہ حق شوہر کا ہے طلاق کے معاملے میں، بردہن ان کو لوٹا لینے کے لیے، فی ذالک اس مدت میں، ان ارادو اگر وہ چاہیں، اصلاحاً اچھا سلوک کرنا، اصلاح کر لینا، اگر اصلاح کرنے کا ارادہ ہے تو پھر لوٹا لینے کا حق شوہر کو ہے. وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، مثلو برابر ہے، الذی جیسا کہ علیہن ان پر حق ہے، جیسا ان کے حقوق ہیں ویسے ہی دوسروں کے بھی، شوہروں کے اور عورتوں بیویوں کے حقوق برابر ہے، بالمعروف دستور کے موافق، بعض عمر میں تقریباً عمر میں دونوں کے حقوق برابر ہے. وللرجال اور آدمیوں کے لیے، علیہن عورتوں پر، درجتن ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، یعنی کہ بعض معاملوں میں ان کے درجے زیادہ ہے، جیسا عبادت وغیرہ، عبادت ہے یا پھر اپنی کمائی ہے یا پھر محنت ہے، جو کریں سب کو اللہ تعالیٰ، عورت ہو یا آدمی ہو، سب کو برابر سلوک، سب کو برابر ثواب ہے، سب کے لیے وہی ہے. لیکن ایک گھریلو انتظام کے لیے آدمی کو بڑا درجہ دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی دی گئی ہیں، اس لیے وہاں پر اس کا درجہ بڑا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، طلاق رجعی ہے، مرتان 2 بار تک، یعنی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 وقت طلاق ہوگی تو لوٹا لینے کا اختیار باقی ہے. فَإِمْسَاكُ پھر روک لے چاہے، بمعروف دستور کے موافق بھلے طریقے سے، اور تسریح یا چھوڑ دینا ہے، بإحسان چھوڑ دے اچھے طریقے سے. 2 کے بعد اگر روکنا ہے تو پھر سے جو ہے اختیار ہے، نکاح کرے اور پھر نکاح اور مہر اور پھر جو ہے جڑ سکتے، لیکن اگر چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر بھلے طریقے سے معاملے ختم ہوں. ولا یحل اور نہیں ہے حلال، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا یہ کہ تم لے لو، مما جو کچھ، آتیتموہن تم نے دیا ہے ان عورتوں کو، شیئن کوئی چیز بھی، الا سوائے یہ کہ، ان یخافا ان دونوں کو خوف ہو، اللہ یقیما کہ نہیں وہ قائم کر سکتے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، اللہ کی حد میں نہیں رہ سکتے، تو پھر اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تم لوگوں کو خوف ہو، اللہ یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، کوئی زبردستی نہیں ان دونوں پر، فیما اس بارے میں کہ افتدت عورت فدیہ دے دے بھی اس کو، یعنی وہ بھی خلا لینا چاہے، ایسا کوئی معاملہ آ گیا تو عورت کو بھی اختیار ہے وہ فدیہ دے اور اپنے آپ کو چھڑوا لے. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها تو تم اس سے آگے مت بڑھو. ومن یتعد اور جو کوئی حد سے آگے بڑھے گا، حدود اللہ اللہ کی حد سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہی ظالمون ظالم ہیں. فَإِن پھر اگر طلقہا عورت کو طلاق دی جائے، یعنی تیسری بار، 2 کا ہو گیا ذکر، اب یہ تیسری بار ہے، فلا تحل تو پھر اب حلال نہیں ہے، لہو اس آدمی کے لیے، من بعدی اس کے بعد کہ، اس کے بعد 3 طلاق کے بعد اب وہ کچھ مہلت باقی نہیں رہی واپس لوٹنے کی، من بعدی بارش کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ عورت ہی کوئی نکاح کر لے، زوجن کسی شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی عورت کا کسی اور سے نکاح ہو جائے. فَإِن طلقہا پھر اگر وہ بھی اتفاق سے طلاق دے دے، یہ جان بوجھ کر نہیں، پلاننگ سے نہیں، بالفرض ایسا ہو جائے، وہ شخص بھی طلاق دیا، وہ شخص فوت ہو گیا اور وہ عورت پھر سے جو ہے سو طلاق یافتہ یا بیوہ ہو گئی، تب فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا وہ دونوں
مل جائیں، یعنی کہ پھر سے نکاح کر سکتے۔ ان ظنا، اگر انہیں اس بات کا خیال ہو، ان یقیما، کہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، اللہ کی حد میں قائم رہ سکنے کا اگر ان کو پکا یقین ہے تب وہ پھر سے نکاح کر سکتے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے، یبینھا، وہ بیان کر رہا ہے اس کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو جاننے والی ہے۔ وَإِذَا، اور جب، تم طلاق دے دو، نساء، عورتوں کو، فبلغنا، پھر وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی مدت کو، یعنی عدت کی مدت پوری کر لیں، فامسکوہن، تو رکھ لو ان کو، بمعروف، موافق دستور یا دستور کے مطابق، اور سرحوہن، یا چھوڑ دو ان کو، بمعروف، بھلے طریقے سے، ولا تمسکوہن، تو تم نہ روکے رکھو ان عورتوں کو، ضرارن، تکلیف دینے، ستانے کے لیے، لتعتدوا، تاکہ تم زیادتی کرو ان کے ساتھ۔ ومن یفعل، اور جو ایسا کرے گا، ذالک، اس طرح، فقد، تو یقیناً، ظلم نفسہ، اپنا ہی نقصان کر لیا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ ولا تتخذوا، اور نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ، آیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کو، ہزوا، ہنسی، جو احکام دیے جا رہے ہیں اس کے مطابق زندگی کو کھیل نہ بناؤ، ان احکام کے ذریعے جو ہے سو رشتوں کو کا مذاق اڑانے جیسے عمل مت کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، علیکم، جو تم پر ہیں، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا ہے، علیکم، تم پر، من الکتاب، کتاب، والحکمت، اور علم کی باتیں، یعنی قرآن اور حدیث کی باتوں کو، یعظکم، وہ نصیحت کر رہا ہے تم کو، بھی، اس کے ذریعے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔